سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اساتذہ سے کس قدر محبت فرماتے تھے آپ اندازہ فرمائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نعمتوں سے معمور، بڑے سخی، اپنے اقربا سے نہایت خوش خلق تھے۔ آپ کے مناقب و فضائل بے شمار ہیں۔ آپ کسب کر کے روزی کماتے تھے، رزق حلال پیدا کرتے تھے اور اپنے استاذوں کی جماعت پر صرف خرچ کرتے تھے، یعنی پیسے وغیرہ اپنے استاذ کو بھی دیا کرتے تھے، اور لوگوں کے تحفے تحائف قبول نہیں کرتے تھے، اور جب کبھی اپنے اہل و عیال کے لیے کوئی چیز خریدتے تو اپنے استاذ علماء کو بھیجتے، اور جب نیا لباس پہنتے تو بھی اس کی مثل استاذوں کو پہنچاتے۔ جب کوئی میوہ یا کھجوریں یا کوئی چیز اپنے یا اپنے اعیال کے لیے خریدتے تو جب تک شیوخ علماء کو بھی ویسے ہی چیزیں نہ دے لیتے خود استعمال نہ کرتے۔ آپ بے مقصد کلام نہیں کرتے تھے اور بے مقصد باتوں میں کبھی غور و خوض نہ کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عمدہ لباس پہنتے، خوشبو کا بہت زیادہ استعمال کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اپنے استاد حماد اور والد ثابت کے لیے استغفار کرتا ہوں، اور میں نے کبھی اپنے استاذ کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلایا، حالانکہ میرے گھر کے درمیان 7 گلیاں ہیں۔ یہی ان کی سعادت مندی اور یہی ان کا ادب ہے جس نے ان کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا کہ آج تک دنیا میں سب سے زیادہ لوگ انہی کی تقلید کرنے والے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا۔ میری پرورش والدہ بڑی تنگی کے ساتھ کرتی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے مکتب میں بٹھایا، میری والدہ کی اتنی استطاعت نہ تھی کہ میرے استاذ کی کوئی خدمت کرتی۔ میں نے اپنے استاذ کو اسی بات پر راضی کر لیا کہ جب آپ کہیں جائیں اور کسی وجہ سے تعلیم نہ دے سکیں تو میں آپ کا یہ کام کر لیا کروں گا۔ اس طرح میں نے قرآن مجید ختم کیا۔ اس کے بعد یمن کے والی تشریف لائے۔ بعض قریشی بزرگوں نے ان سے میری سفارش کی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ وہ رکھنے پہ راضی ہو گئے، مگر میری والدہ کے پاس اتنی وسعت نہ تھی جو امراء کی مجلس و صحبت میں رہنے کے لیے مناسب ہو۔ مجبور ہو کر والدہ نے اپنی چادر فروخت کر دی، جس کی قیمت 16 دینار وصول ہوئے۔ اس سے میرے لیے کپڑے تیار ہوئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ علم کے حصول میں قربانی، استاذ کا ادب و احترام ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے بغیر منزل تک پہنچنا ناممکن ہے۔ سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو استاذ کو نہیں سمجھتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام معاملات میں اپنے استاذ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ اور رہنما بنایا کرتے تھے۔ انہی کے فیصلوں کی روشنی میں عدالتی فیصلوں کو انجام دیا کرتے تھے۔ وہ ایسے مشکل حالات میں بعض اوقات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے استدلال فرمایا کرتے تھے۔ نیز شیخ حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ہمراہ بشمول غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے۔ بہت شدید سردی تھی، صبح کا وقت تھا۔ انہوں نے سب سے پوچھا کہ تم میں سے کون دریائے دجلہ میں غسل کرتا ہے؟ سب خاموش تھے، کسی کی جرأت نہیں پڑ رہی تھی اتنی سردی میں، اور وہ بھی صبح کے وقت غسل کرے۔ آخر پیران پیر دستگیر نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی معرفت غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ روشن ضمیر ہیں، آپ کو سب معلوم ہے۔ اتنی دیر میں آپ کے شیخ نے پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کو دریا میں دھکا دے دیا۔ تاجر نے پوچھا کہ آپ نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو دریا میں دھکا کیوں دیا؟ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم سب کو یہ بتانے کے لیے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی
تم سب سے برتر ہے، تم نے مجھ سے پوچھ بھی لیا کہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کو دریا میں دھکا کیوں دیا، اور عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلنے کے بعد بھی نہیں پوچھے گا۔ کچھ دیر بعد میں آپ رضی اللہ عنہ پانی سے نکل کر کے آئے، جبہ بالکل خشک تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت مانگی کہ اسے پہن لوں، اجازت مل گئی، اور آپ نے کہا کہ میں یہ فضول سوال کیوں کروں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم نے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال پر غور کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں سمجھ سکے۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نکتہ تو یہ ہے کہ مدعی تو خوش اور مطمئن ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے درست کیا ہے، وہ سب شرمندہ ہو گئے۔ نیز ان حضرات کے تو ماں باپ بھی عظیم تھے کہ اپنی اولاد کو استاذ کے ادب کی تلقین کرتے تھے کہ ہارون رشید جیسے بادشاہ نے مامون الرشید کی تعلیم کے لیے حضرت امام کسئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا یہ بھی نہ ہوگا، بلکہ جو پہلے آئے گا اس کے لیے سبق پہلے ہوگا۔ غرض مامون الرشید نے پڑھنا شروع کیا۔ اتفاقاً ایک روز وہاں ہارون رشید کا گزر ہوا کہ امام کسئی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاؤں خود دھو رہے تھے اور مامون الرشید پانی ڈال رہا ہے۔ بادشاہ غضب ناک ہو کر اترا اور مامون الرشید کو کوڑا مار کر کہا، او بے ادب، خدا نے دو ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک سے پانی ڈال اور دوسرے سے ان کا پاؤں دھو۔ حقیقت میں بات تو وہی ہے کہ بادشاہ ہو یا فقیر اپنی اولاد کو استاذ کے ادب اور خدمت کی تلقین کرے اور اس کے حقوق سے آگاہی دے۔ چنانچہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو مکتب بھیجا تو سونے کی تختی پر لکھوا کر اس کو ساتھ دیا، استاذ کی مار باپ کے پیار سے بہتر ہے۔ سراج السالکین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی سے علمی باتیں دریافت فرماتے تو اس کی تعظیم اساتذہ کی کرتے تھے۔ بہرکیف عظیم طلباء، اساتذہ کی ذات نہایت ہی عظیم الشان ہے، آپ اساتذہ کی عزت کریں۔ دور حاضر میں آپ حضور حافظ ملت مولانا عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں۔ یہ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے استاد و مرشد مربی ہونے کے سبب نہایت درجہ محبت تھی۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ملت علیہ رحمہ کو علم و فضل سے بھی نوازا تھا اور علم پر اپنے اعمال کا پورا تول ڈالا تھا۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے استاد گرامی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گرم گرم چائے اس لیے پیتا ہوں کہ حضور صدر الشریعہ بھی گرم چائے پیتے تھے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کے مبارک پور تشریف لانے کے بعد انہیں جب بھی یہ خبر ملی کہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سیٹھاؤں اسٹیشن سے فلاں دن فلاں ٹرین سے گزرنے والے ہیں تو آپ ان کے لیے کھانا لے کر ضرور جاتے۔ حضرت ضیاء المصطفیٰ قادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ نے بخاری شریف پوری پڑھاتے، لیکن آخر کی ایک حدیث شریف حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے چھوڑ دیتے، پھر تمام دور حدیث کے طلباء کو لے کر آتے اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے ختم شریف کراتے۔ ایک مرتبہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور حافظ ملت کو خط میں لکھا کہ میں فلاں ٹرین سے گھر آ رہا ہوں۔ اس زمانے میں ٹرین 4 بجے شام پہنچتی تھی۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ اپنے شاگردوں کو لے کر اسٹیشن 3 بجے پہنچ گئے۔ صبح اتفاق کی ٹرین کافی لیٹ ہو گئی، حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ اس زمانے میں راستے میں مکانات بھی نہیں ہوا کرتے تھے، مگر حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ صرف مسافہ کرنے کے لیے رات تک اسٹیشن پر رہے۔ استاذ کو بھی اپنے شاگرد کی محبت کا کتنا یقین تھا کہ جب گاڑی اسٹیشن پر پہنچی تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے
مولانا عبدالصبح